السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور وہ ویڈیو ہے ہماری نماز سے متعلق کہ نماز کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نماز شروع کرنے سے پہلے ہی ان کا کر لینا ضروری ہوتا ہے۔ اگر ہم نے ان میں سے کسی ایک بات کو بھی مس کر دیا، چھوڑ دیا، تو ہماری نماز نہیں ہوگی، جن کو ہم شرائط نماز کے نام سے جانتے ہیں۔ 7 چیزیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے بدن کا پاک ہونا، دوسری چیز ہے کپڑوں کا پاک ہونا، تیسری چیز ہے جگہ کا پاک ہونا، چوتھی چیز ہے سطر کا چھپانا، پانچویں چیز ہے نماز کا وقت ہونا، چھٹی چیز ہے قبلے کی طرف منہ کرنا، اور ساتویں چیز ہے نیت کرنا۔ اگر ان 7 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی آپ کی مکمل نہیں ہوتی ہے اور اس کے بغیر آپ نے نماز اسٹارٹ کر دی، تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ یہ شرائط نماز میں سے، شرائط نماز کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ضروری، اس کا کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ نے اس کو نہیں کیا، اس کے بغیر آپ نے نماز اسٹارٹ کی، تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ شرائط نماز سے متعلق چند مسائل آپ کی خدمت میں پیش ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کسی عورت نے ایسا دوپٹہ پہن رکھا ہے جو بہت باریک ہے، جس سے اس کے بال جھلکتے ہیں، اس کے سر کا حصہ دکھ رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس میں عورت کا سطر نظر آ رہا ہے، جس کی وجہ سے اس عورت کی نماز نہیں ہوگی۔ ایسا دوپٹہ اوڑھنا ضروری ہے جو موٹا ہو، دبیز ہو، جس سے کہ عورت کے بال نظر نہ آئیں۔ بدن کا وہ حصہ جس کا نماز کے اندر چھپانا واجب اور ضروری ہوتا ہے، یعنی سطر کا حصہ، نماز کے اندر وہ کسی وقت اگر کھل جاتا ہے، مثلا کسی شخص نے لنگی پہن رکھی تھی، لنگی کسی وجہ سے کھل گئی، تو اب ظاہر ہے کہ اس کا سطر کا حصہ کھل گیا۔ اگر وہ حصہ اتنی دیر تک کھلا رہا کہ جتنی دیر میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہا جا سکتا ہے، تو اس شخص کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اب اسے چاہیے کہ نماز دوبارہ پڑھے۔ ہاں، اگر کسی شخص کا وہ حصہ، سطر کا حصہ کھلا اور اس نے فوراً اسے بند کر لیا، تو اب اس کی نماز نہیں ٹوٹی، وہ اپنی نماز کو کنٹینیو کر سکتا ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس جو کپڑے موجود ہیں، ان کپڑوں کے اوپر نجاست لگی ہوئی ہے یا بدن کے حصے پر نجاست لگی ہے، لیکن اس کو دھونے کے لیے اس کے پاس پانی میسر نہیں ہے، تو یہ شخص مجبور ہے، معذور ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ اسی نجاست کے ساتھ میں نماز ادا کر لے، اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح سے اگر کسی شخص کے پاس میں پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، تو یہ مجبور ہے، معذور ہے، نماز کا وقت جا رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ یہ بغیر کپڑے کے ہی نماز ادا کر لے، برہنہ ہو کر کے ہی نماز ادا کر لے، اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ لیکن ایسی جگہ کا انتخاب کرے جہاں پر اسے کوئی دیکھ نہ رہا ہو، لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو کر کے بغیر کپڑے کے بھی یہ مجبوری کی حالت میں نماز ادا کر سکتا ہے۔ ایک بہت اہم مسئلہ ہے کہ مثلا کسی شخص نے ظہر کی نماز کے لیے نیت باندھی اور ظہر کی نماز کا آخری وقت چل رہا تھا۔ جب یہ شخص نماز سے فارغ ہوا تو اس نے جب وقت دیکھا تو معلوم ہوا کہ جب اس نے نماز پڑھنی اسٹارٹ کی تھی تو اس وقت ظہر کا وقت تھا، لیکن جب یہ نماز سے فارغ ہوا ہے تو اس وقت ظہر کا وقت ختم ہو چکا ہے، عصر کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ تو اب اسے ظہر کی نماز کو دوبارہ قضا پڑھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کی نماز، وہی نماز جو اس نے ظہر کے وقت میں شروع کر کے عصر کے وقت میں پہنچ گیا تھا، اس کی وہی نماز قضا نماز میں شمار کر لی جائے گی۔ اس کو دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ نماز سے پہلے جو نیت کی جاتی ہے وہ نیت ضروری ہوتی ہے، شرط ہوتی ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص نے دل میں یہ خیال کر لیا کہ میں اتنی رکعات اس وقت کی پڑھنے جا رہا ہوں، اتنا سوچ کر کے دل میں خیال کر کے کسی نے اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لی، تو اس شخص کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ اس نے دل کے اندر نیت کر لی تھی۔ جو لمبی چوڑی نیت آج کل عوام کے اندر مشہور ہے، مثلا فجر کی اگر سنت آپ کو ادا کرنا ہے تو نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز سنت وقت فجر، وقت اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، پھر کہتے ہیں اللہ اکبر۔ اتنا لمبا چوڑا کہنے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے۔ جو ضروری ہے وہ ضروری صرف یہ ہے کہ دل کے اندر آپ اتنی نیت کر لیں کہ میں فلاں وقت کی فرض یا سنت نماز اتنی رکعت پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ بس آپ کے دل میں یہ نیت ہے، آپ نے اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لی، تو آپ کی نماز ہو جائے گی، آپ کی نیت ادا ہو گئی۔ اگر کسی شخص نے نیت کی اور نیت کرنے میں اس کے ذہن میں اور دل میں تو یہ تھا کہ میں ظہر کی نماز پڑھتا ہوں، لیکن جب اس نے نیت کی تو اس کے الفاظ سے غلطی سے اس کی زبان سے نکل گیا کہ میں عصر کی نیت کرتا ہوں، اگر ایسا ہو گیا تو اس شخص کی نماز مان لی جائے گی، کیونکہ اعتبار یہاں پر دل کا ہوگا۔
تو دل میں اس کے ظہر کی نیت تھی، لہذا اگرچہ زبان سے اس کے الفاظ دوسرے نکل گئے ہیں، عصر کے یا مغرب کے نکل گئے ہیں، تب بھی اس شخص کی نماز مان لی جائے گی، اس کی نیت صحیح شمار کی جائے گی۔ اگر کسی شخص نے نماز کی جب نیت کی تو اس نے کہا نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز یا 4 رکعت نماز یا 3 رکعت نماز، یعنی 2 کی جگہ اس نے 3 کہہ دیا، یا 3 کی نیت باندھنا تھا اس نے 5 کہہ دیا یا 4 کہہ دیا، لیکن دل کے اندر اس کی نیت تھی کہ ہم 4 رکعت نماز ظہر کی ہی پڑھنے جا رہے ہیں، تو اس شخص کی بھی نماز ادا ہو جائے گی۔ زبان کے جو اس کے بول ہیں اس کا اعتبار نہ کر کے اس کے دل کے اندر جو نیت تھی اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ اگر کوئی چادر یا چٹائی یا جائے نماز جس پہ نماز ادا کی جا رہی ہے، اگر اس کے دوسرے حصے پر کوئی نجاست لگی ہوئی ہے، اور نجاست اتنی دور لگی ہوئی ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے چادر کا وہ حصہ جہاں پر نجاست لگی ہے وہ جنبش نہ کرے، وہ حرکت نہ کرے، تو اس چادر کے اوپر یا اس چٹائی کے اوپر نماز پڑھنا درست ہوگا۔ ہاں اگر وہ چادر اتنی چھوٹی ہے، وہ چٹائی اتنی چھوٹی ہے کہ اگر یہاں پر اٹھنے بیٹھنے سے، جنبش کرنے سے، رکوع سجدہ کرنے سے وہ نجاست والا حصہ بھی حرکت کر رہا ہے، تو اب اس چٹائی کے اوپر یا اس چادر کے اوپر نماز پڑھنا درست نہیں ہوگا۔ اگر کسی جگہ پر آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں اور وہ جگہ نجس ہے، نجاست نیچے موجود ہے، تو اب آپ اس کے اوپر پاک صاف کپڑا بچھا کر کے نماز ادا کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ کپڑا اتنا باریک نہ ہو کہ نیچے کی نجاست اوپر آنا شروع ہو جائے یا نیچے کی نجاست اوپر دکھنے لگے۔ اوپر سے اتنا باریک کپڑا ہے کہ وہ سوکھی نجاست تھی کہ وہ نجاست اوپر سے دکھ رہی ہے، تو اس صورت میں بھی آپ اس کپڑے کے اوپر نماز نہیں ادا کر سکتے ہیں کیونکہ نجاست آپ کو نظر آ رہی ہے۔ ہاں اگر ایسا ہے کپڑا موٹا ہے اور نجاست نیچے موجود ہے تو آپ اس کے اوپر بچھا کر کے، کیونکہ کپڑا پاک ہے، صاف ہے، اس کے اوپر بچھا کر کے آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اگر کسی شخص کے پاس، ایسا ہو سکتا ہے کہ ایسا کوئی موقع آ جائے کہ کسی شخص کے پاس صرف ایک کپڑا موجود ہے، اس کو بدن چھپانے کے لیے بھی وہی کپڑا ہے اور وہی کپڑا نماز پڑھنے کے لیے بھی ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے بدن کے چھپانے کو ترجیح دے، یعنی اس کپڑے سے اپنے بدن کو ڈھانک لے اور جو نجس جگہ ہے اس جگہ کے اوپر وہ نماز ادا کر لے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ جبکہ کوئی صاف اور پاک جگہ موجود نہ ہو تو مجبوری کے وقت میں وہ نجس جگہ پر بھی نماز ادا کر سکتا ہے۔ دوستو، یہ چند مسائل تھے جو نماز کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے، نماز شروع کرنے سے پہلے تھے، جن کو ہم شرائط نماز کہتے ہیں، وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اگر کسی شخص کو کوئی مسئلہ دریافت کرنا ہو، کوئی بات پوچھنی ہو شرائط نماز سے متعلق، نماز کو اسٹارٹ کرنے سے متعلق، آپ حضرات ویڈیو کے کامنٹ باکس میں آئیں، سوال کریں، انشاءاللہ آپ حضرات کو جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ انہی باتوں کے ساتھ میں آپ سے جدا ہوتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔